ہر مہینے میں 4 سیمینار اس سرینا ہوٹل کوئٹہ میں ہوتے ہیں کہ جناب بلوچستان کے اندر یہ وسائل ہیں، وہ وسائل ہیں، فلانا ریکوڈیک ہے، فلانے مائنز ہیں، فلانے منرلز ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک جو ہے وہ بلوچستان میں جو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے وہ کرپشن کا مسئلہ ہے. لیکن ہم نے دہشت گردی کے پرچے دیکھے ہیں، ہم نے اشتعال انگیزی کے پرچے دیکھے ہیں، ہم نے کار سرکار میں مداخلت کے پرچے دیکھے ہیں. ہم پاکستان میں خود مختار پاکستان کی جدوجہد کرتا تھا کہ میری ریاست پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہو، اس کے فیصلے پینٹاگون میں نہ ہو. میرے مسجد، میرے دربار، میرے امام بارگاہ، میرے اسکول، میرے کالج، میری یونیورسٹیاں، میرا APS سب تباہ ہو گیا. کیا وہ امریکہ راضی ہوا؟ میں سب سے پہلے تو اپنی بہنوں کا، پھر صحافی بھائیوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے، اور ایک ایسے دن میں جہاں بہت زیادہ ایونٹس چل رہے تھے آپ اس کے باوجود تشریف لائے، ہمیں عزت دی. اپنے مہمان کو عزت دینا یہ بلوچستان کی پرانی روایت ہے اور آپ نے اس کو روایت کا پاس رکھا. میری صرف ایک درخواست ہوگی، 2 درخواستیں. ایک یہ کہ کائنڈلی یہ کمپلیٹ ریکارڈ کیجئے گا کیونکہ میں چاہتا ہوں بلوچستان کے بچے تک یہ پیغام جائے. اور دوسری درخواست یہ ہے کہ کویسچن آنسر سیشن میں آپ نے بالکل یہ نہیں دیکھنا کہ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ نے کھل کے تلخ سے تلخ سوال کرنے، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں آپ کو جواب میں مطمئن کرنے کے قابل ہوں گا انشاءاللہ تعالی. تو شروع کرتے ہیں. ہم نے طلبہ سیاست سے اپنی سیاست کا آغاز 12 سال پہلے کیا، اور پھر 2 سال پہلے پاکستان نظریاتی پارٹی کی بنیاد رکھی جو کہ پاکستان کی پہلی سیاسی جماعت ہے، نوجوانوں پر مشتمل ہے جو. اور الحمدللہ پچھلے 2 مہینوں سے میرے خیال ہے میں کوئی ایک دن بھی سکون سے گھر میں نہیں بیٹھا. 45 بار ایسوسی ایشنز میں پورے پاکستان میں ہم نے وکلا کنونشن کیے، یونیورسٹیز اور کالجز میں گئے، اور اس کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ ہم نے گراس روٹ لیول سے نوجوانوں کو لے کے آنا ہے، ینگ لائرز کو لے کے آنا ہے جو پاکستان کی تقدیر بدلیں گے. آپ صرف بلوچستان کی اگر بات کریں کہ یہاں پر اگر ترقی نہیں ہے، یہاں کے اگر حالات خراب ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ سپورٹس سے سٹارٹ کریں. آپ اپنے صرف کوئٹہ کی ایگزامپل لیں تو 270 فٹ بال کی رجسٹرڈ ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں. کیوں وہ فٹ بال کو آپ کی صرف لیاری کی جو وہاں کی ٹیم ہے کراچی کی، وہاں کے جو بلوچ ہیں وہ جب اسٹریٹ فٹ بال چائلڈ میں گئے ورلڈ کپ کھیلنے تو وہ فائنل میچ تک پہنچ گئے. صرف کرپشن کی وجہ سے اور انکمپیٹنسی کی وجہ سے اور لا لیسنس کی وجہ سے اور سفارش کلچر کی وجہ سے ہم لوگ کبھی فیفا میں کوالیفائی نہیں کر پائے، کیونکہ ہم لوگوں نے لوگوں کو اٹھا کے قید و بند میں ڈال کے اس چیزوں کے علاوہ کچھ فوکس نہیں کیا. اگر صرف آپ یہاں کوئٹہ کے ہزارہ کا ٹیلنٹ دیکھیں تو باکسنگ میں سب سے آگے ہماری ہزارہ کمیونٹی ہے. آپ اگر یہاں پر دیکھیں کراٹے میں سب سے آگے آپ کی ہزارہ کمیونٹی ہے. آپ کے یہاں کے بلوچ اور پشتون جو بچے ہیں وہ فٹ بال میں دبنگ قسم کے زبردست قسم کے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں. ان کو اسٹیٹ اس طریقے سے اسپانسر نہیں کر رہی، صرف زبانی کلامی ٹورنامنٹ کرایا، افتتاح کیا، برخاست کیا، انعام تقسیم کیا اور چلے گئے. اس کو تھرو پراپر چینل انٹروڈیوس نہیں کرایا جا رہا. اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک جو ہے وہ بلوچستان میں جو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے وہ کرپشن کا مسئلہ ہے. اور کرپشن کے مسئلے کو اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس پہ جتنا بھی فنڈ آپ کو ملتا ہے 60 سے 70% وہ صرف رشوت خوری میں چلا جاتا ہے. کلرک سے لے کے منسٹر تک اور بیوروکریٹ تک سارے وہاں پر کھا رہے ہوتے ہیں. آپ آگے آ جائیں، صرف تربت کی ایگزامپل لیں. سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ بلوچستان میں تربت کا ہے. ہر گلی محلے میں آپ کو ایم فل اور پی ایچ ڈی کوالیفائڈ بندہ ملے گا، لیکن اس کے پاس روزگار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں ٹیچنگ کی جو آپ کی نوکریاں 15 سے 20 لاکھ کے درمیان میں بکری ہوتی ہیں. ہر مہینے میں 4 سیمینار اس سرینا ہوٹل کوئٹہ میں ہوتے ہیں کہ جناب بلوچستان کے اندر یہ وسائل ہیں، وہ وسائل ہیں، فلانا ریکوڈیک ہے، فلانے مائنز ہیں، فلانے منرلز ہیں. وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کس کی جیبوں میں جا رہے ہیں؟ یہ آپ کے آئل اینڈ گیس کا رویلٹی کا پیسہ کس کی جیبوں میں جا رہا ہے؟ یہ عوام پہ کیوں نہیں لگ رہا؟ یہ سوال جب تک ہم لوگ نہیں کریں گے اور دوسرے صوبوں سے آنے والی جماعتیں اس بات کو نہیں جانیں گی، کبھی بھی حل نہیں ہوگا. لیکن ہم جانتے ہیں جناب ہمارا تعلق نواز شریف یا زرداری سے نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ
کہ تربت سے جو تیل گزرتا ہے اس کی رشوت کا پیسہ اور اس کے سارے ٹھیکوں کا پیسہ، اس کا حصہ اور اس کا بھتہ سندھ کے کس وڈیرے کے پاس جا رہا ہے، کون سے سیاستدان کے پاس جا رہا ہے، کتنا کروڑوں اور کتنا اربوں جا رہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگ یہ بات کرنے سے ڈرتے ہیں، اور بلوچستان میں تو اکثر آ کے ڈرتے ہیں کہ جناب یہاں آ تو گئے ہیں، تقریر کر کے واپس کیسے جائیں گے۔ لیکن ہم نے دہشت گردی کے پرچے دیکھے ہیں، ہم نے اشتعال انگیزی کے پرچے دیکھے ہیں، ہم نے کار سرکار میں مداخلت کے پرچے دیکھے ہیں، ہمارے آئی ٹی کارڈ بلاک ہوئے، ہمارے بینک اکاؤنٹ سیز ہوئے، ہمارے پاسپورٹ سیز ہوئے، سب کچھ ہوا۔ ہم نے اسٹیٹ کو ایک بات کی کہ کسی چیز پہ دکھ نہیں ہے، دکھ ہے تو ایک بات پہ ہے کہ پاسپورٹ سیز تم نے کیوں کیا؟ کہتے ہیں تاکہ تمہارا ECL میں نام آئے اور ملک سے باہر نہ جا سکو۔ میں نے کہا شہیر سیالوی جس کا نام ہے نا، وہ مرے گا بھی اس دھرتی ماں پاکستان میں اندر دفن ہوگا، اور اسی سے محبت نہیں کرتا، عشق کرتا ہے۔ ہم نواز شریف کی طرح بگوڑے نہیں ہیں کہ 4 سال آگے حکومت کریں اور 4 سال جا کے جناب باہر لندن میں فلیٹ لے کے بیٹھنا شروع کر دیں۔ میں آپ لوگوں کو صرف یہ چیز بتانا چاہتا ہوں، پرسوں ترسوں کی میں سن رہا تھا چیف منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس، مجھے وہ بندہ اتنا بے بس نظر آ رہا تھا بیچارہ، جو درد رکھ رہا تھا اس کے انداز میں درد نظر آ رہا تھا، لیکن وہ کہتا مجھے بیوروکریسی میرے 99% فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حد تک وہ آپس میں گٹھ جوڑ ہوا ہے کہ جناب چیف منسٹر کے فیصلے نہیں مانے جا رہے۔ آپ کہ سکولز میں آپ جاتے ہیں، سرکاری سکولوں کو تالا لگا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ زنگ لگا ہوتا ہے تالوں پہ، اور تنخواہیں جو ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں اساتذہ کو۔ ہسپتالوں پہ تالے لگے ہوتے ہیں، تنخواہیں جا رہی ہوتی ہیں مالی سے لے کے ڈاکٹر تک ساروں کے گھروں میں۔ تو جناب علی، آپ کے پاس سلوشن نہیں ہوگا، لیکن ہمارے پاس سلوشن ہے۔ اگر سیریس ہے بلوچستان کا ایک بھی MP اس وقت اپنے صوبے کے ساتھ، تو پاکستان نظریاتی پارٹی اس کو تجویز کرتی ہے کہ جو قرارداد ہم لانا چاہتے ہیں جب بھی ہم اسمبلی میں گئے، وہ آپ لے آئیں اور یہ کریڈٹ لے لیں اور یہ قانون سازی کرائیں اور اوپن بیلٹ کرائیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون غدار ہے اس قوم کا، پتہ چل جائے کہ کون نہیں چاہتا کہ اس قوم کے بچے بچیاں بیٹیاں بہنیں پڑھیں۔ آپ یہ قرارداد لے کے آئیں کہ تمام، میں نے سیکٹری ایجوکیشن سے پچھلے سال یہاں پر سوال کیا، وہ کہتا ہے ایجوکیشن کا نظام درم برہم ہوا ہے۔ میں نے کہا سیکٹری صاحب مجھے جواب دیں، کیا آپ کا بچہ یا بلوچستان کے ایجوکیشن کی منسٹری کے جتنے بھی منشی سے لے کے آفیسر تک ساروں میں سے کسی ایک کا بچہ بھی سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایک ریزولوشن لے کے آئیں کہ تمام MNA MP سینیٹر اور تمام 17 اینڈ ابو گریڈ کے گزٹڈ آفیسرز پر لازم کیا جائے کہ ان کا بچہ کم از کم 10ویں تک کی تعلیم کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ بیٹھ کے سرکاری اسکول میں ادا کرے گا، تو پاکستان میں اور پھر صوبہ بلوچستان میں یکساں تعلیمی نظام آ جائے گا، تب جا کے آپ کے اسکول اپ گریڈ ہوں گے، اس کے علاوہ کبھی بھی یہ نہیں ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اس وقت جو سب سے بڑا ہمارے ملک میں ایشو ہے، وہ آپ لوگ اس چیز کو مائنڈ نہ کیجئے گا، سوال جواب میں پوچھ لیجئے گا، اور میں اپنے بھائی لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی مائنڈ نہ کیجئے گا۔ بلوچستان کی بدحالی کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جتنے لوگ اپنے آپ کو سیاستدان گرداتے ہیں، 10 سے 20% کے علاوہ باقی سارے جتنے اپنے آپ کو میر سردار کہتے ہیں نا، اصل میر سردار کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو خود ساختہ ہے نا، ان کا ساری دن کا آبسیشن یہ ہوتا ہے، ان کے سارے دن کا جو ہے وہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں ایک صوبیدار کو دوست بناؤں گا، اس کو پھر وہ کیا کہتے ہیں کھڈی کباب کھلاؤں گا، اور پھر اگلے دن کال کروں گا کدھری ہو، پھر اسے کہیں گے کھڈی کباب کھائے گا؟ ہاں جی کھائے گا، اب جناب مجھے اپنے صاحب سے ملاؤ، وہ میجر صاحب سے ملائے گا، اچھا میجر صاحب آ گیا، اس کو کھڈی کباب کھلائے گا، پھر بولے گا ہمرے کو MPA بنا دو۔ سر مجھے بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا۔ پھر کہ جب آپ کو حکومت مل جائے تو جناب پاکستان زندہ باد ہے، اگر آپ کی جگہ آپ کے بھائی کو مل جائے تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے بیوٹمز کا نوجوان آئے، پارلیمان میں جائے، BMC کا بلوچستان میڈیکل کالج کا نوجوان آئے، پارلیمان میں جائے، سیلف میڈ لوگ آئیں، مارک بلوچ جیسے لوگ آئیں، پارلیمان میں جائیں، پارلیمانی سیاست کریں، وہاں جا کے ریزولوشنز لے کے آئیں، بلوچستان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ لے کے آئے نا وہ ریزولوشن جو میں کہتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کے بچوں پہ لازم کیا جائے کہ وہ پڑھے سرکاری اسکولوں میں 10ویں تک کی تعلیم۔ جب ایک عام کسان مزدور ہاری کا بچہ کرنل جنرل بنے گا، جج وکیل بنے گا، ACDC بنے گا، انجینئر ڈاکٹر بنے گا یا DPO CPO بنے گا، تو کبھی مارنگ بی بی کو لوگوں کو لے کے سڑک پہ نہیں آنا پڑے گا کہ ہمیں ہمارے حقوق چاہیے۔
کبھی بلوچستان کی ماں بہن بیٹی سڑکوں پہ نہیں رولے گی. جب وہ دھرنا لے کے اسلام آباد میں آئے تو میری پارٹی کا وفد 2 مرتبہ گیا انہیں ویلکم کرنے. ہم پہ بہت تنقید ہوئی کہ جناب ان میں تو کئی دہشت گردوں کی تصویریں ہیں, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا جی جو مرضی ہے, بلوچستان کی بیٹی آئی ہے اور یہ پنجابی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کو جا کے ویلکم نہ کرے. یہ پازیٹیو امیج بھی دکھائے. وہاں ہم سے کئی لوگوں کا اختلاف تھا, وہ بھی گئے ویلکم کرنے, لیکن اگر کوئی مخالفت کرنے گیا تو وہ یہیں کے لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے. میرا مطالبہ یہ ہے اسٹیٹ سے, حکومت پاکستان سے, کہ اپنے لوگوں کو سینوں سے لگاؤ. جو عزت ابھینندن کو دی, جو عزت کرنل جوزف کو دی جو میرے بچوں کا قاتل ہے, جو عزت ریمنڈ ڈیوس کو دی جو میرے بچوں کا قاتل ہے, اتنی عزت میرے ریاست کے بلوچوں, پشتونوں, براویوں کو دے دو تو کبھی بھی کوئی ناراض بلوچ نہیں کہلائے گا. سارے دل سے پاکستان زندہ باد بولیں گے. کسی کو اس ملک سے شکوہ نہیں ہے, حکومتوں سے اور اس کی پالیسی سے شکوہ ہے. لیکن کیوں ہے؟ کیونکہ جتنے لوگ آج اقتدار میں بیٹھے ہیں ان میں سے 70% سے زیادہ وہ ہیں جن کے پیو دادے کسی دور میں, پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, جن کے پیو دادے کسی دور میں انگریزوں کے گھوڑے کتے نہلاتے تھے, 1857 کی جنگ آزادی میں اور 1920 کی تحریک خلافت میں غداریاں اور بغاوتیں کی تھیں. بتائیں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو میرے بھائیو جب صحیح ہے تو یہ باتیں جب کوئی نہیں کر رہا تو میرا ایک ہی شکوہ ہوتا ہے. ہمارا جب جہانگیر ترین کی پارٹی آتی ہے, جب پرویز خٹک کی پارٹی آتی ہے, چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جلسے کر رہے ہوتے ہیں, 4-4 گھنٹے لائیو کوریج آ رہی ہوتی ہے. پاکستان نظریاتی پارٹی لیاقت باغ کھچا کھچ بھر جاتی ہے, میڈیا کی ساری گاڑی آتی ہیں, لائیو ایک بھی نہیں دکھاتا. کیوں نہیں دکھاتا؟ میرے میڈیا کے بھائیوں, میرے صحافی بھائیوں, آپ نے جیسے تیسے اس بجلی کے بلوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار لی ہیں. اگر آج آپ ہمیں نہیں دکھائیں گے تو آپ کے بچوں پہ مریم اور بلاول حکمرانی کریں گے. یہ تربت کے بھتے بھی انہی کے گھروں میں جا رہے ہیں. یہ تربت کے بھتے بھی آئل کے جو یہاں پہ لگنا چاہیے تھا, یہاں بار بار ہمیں کہا جاتا ہے تیل کی سمگلنگ ہوتی ہے, تیل کی سمگلنگ ہوتی ہے. کون کرتا ہے سمگلنگ؟ کون کما رہا ہے اس سے؟ 4 طبقے کما رہے ہیں, 4. بیوروکریٹ بھی کماتا ہے, چوکیدار بھی کماتا ہے, سیاستدان بھی کماتا ہے, اور پولیس بھی کماتی ہے. ہر بندہ اپنے جہاں جہاں جس کا دا لگتا ہے, وڈیرا بھی کماتا ہے. ہر بندہ. ریاست کیوں نہیں کماتی؟ میرا سوال یہ ہے کیونکہ امریکہ اجازت نہیں دیتا. لیگلائز کرو ایران کو, آئل کو, اور عوام کو ریلیف دو. پاکستان کے قرضے آپ اس سے اتار سکتے ہیں. لیگلائز کرو. میں کہتا ہوں افغانستان کو بڑھ کے مارنے کی جگہ آپ ایک فیصلہ کر لو, افغانستان اور ایران سے تجارت شروع کرو, چمن کا مسئلہ حل کرو, انہیں اپنے سینوں سے لگاؤ. وہاں انڈیا ان کے کان بھر رہے افغانیوں کے, یہاں امریکہ ہمارے کان بھرے گا. ہم بے وقوفوں کی طرح, الو کے پٹھوں کی طرح آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جناب نعرے لگا رہے ہوں گے. کب تک یہ چلے گا؟ کب تک مسلمان کا گلا کاٹتا رہے گا؟ تو میرے کوئٹہ کے, بلوچستان کے بھائیوں, میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں, ہم سے پہلے جو کچھ ہوا تھا ٹی وی پہ جو دیکھتے تھے مان لیتے تھے, لیکن اب لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں. اس وقت میں آپ سے کہتا ہوں بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ, یہ صوبہ غیرت مندوں کا صوبہ ہے, لیکن اس کا اقتدار کئی دہائیوں سے ان لوگوں کے ہاتھ میں دیا گیا ہے کہ جب الیکشن سے یہاں کیا ہوتا ہے, ساری زندگی آپ کو 5 سال ڈھنڈورا پیٹے گا یہاں کا سیاستدان, ہم غیرت مند ہیں, ہم غیرت مند ہیں. الیکشن سے 1 مہینہ پہلے زرداری آتا ہے ایک ہاؤس میں اور نواز شریف آتے ہیں دوسرے ہاؤس میں, آدھے ودیرے جا کے وہاں قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں, آدھے وہاں قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں. بتائیں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ, نواز شریف کو جب بلوچستان کے سارے وڈیروں نے اس کی آمد پہ الیکشن سے 1 مہینہ پہلے دستار پیش کی تھی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا تھا. وہ میر چاکر خان رند کی دستار جو عزت ہے اس بلوچستان کی, اسے لینے سے انکار کر دیا, لیکن کسی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. اسی کا نواز شریف کا ٹکٹ لیا اور اسی کے ذریعے جناب حکومت میں آ رہے ہیں. کبھی کس دروازے سے آ رہے ہیں, کبھی گیٹ نمبر 1 2 3 4 سے آ رہے ہیں, کبھی اس کے ذریعے آ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ایک بار بولو کہ نہیں غیرتی ہیں تم, ایک عام لچے لفنگے آ کے ہماری دستار کی عزت کے ساتھ سودا کر رہے ہو. آج سے 9 سال پہلے میرے سر پہ بھی ڈیرا بگٹی میں کلپروں نے, میسوریوں نے, موندرانی میرے بھائیوں نے, رائجہ قبیلے کے میرے بھائیوں نے, پیروزانی قبیلے کے میرے بھائیوں نے, بگٹی قبائل نے جب دستار پہنائی تھی نا, 9 سال ہو چکے ہیں, اس میں ابھی تک کوئی اور وٹ میں نے نہیں آنے دیا. میرے دفتر کی آج بھی وہ زینت ہے. مجھے پتہ دستار کی عزت کس کو کہتے ہیں. ہم وہ نہیں جو جبہ و دستار بیچتے ہیں.
یا مصلحت کے نام پہ کردار بیچتے ہیں. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ان زرداریوں کو اور نواز شریف کو دی جاتی ہے اور ان کے بچوں کو دی جاتی ہے وہ ہمیں نہیں دی جا رہی. ہمیں اس طریقے سے لائیو کوریج نہیں دی جاتی, منع کر دیا جاتا ہے, مالکان کو منع کر دیا جاتا ہے. میرے یہ صحافی بھائی آتے ہیں کہ یار ہم کوریج دینا چاہتے ہیں, لیکن اوپر سے اجازت نہیں, وہ اوپر سے کال آنی چاہیے. وہ کال پتہ نہیں کون مردار کرتا ہے, وہ ہاں اسے مطلب یہ سارے یاد آ جاتے ہیں. میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ جناب کل کو آپ کے بچے آپ کا گریبان پکڑیں گے جب ان کے اوپر مریم نواز حکومت کرے گی اور بلاول بھٹو حکومت کرے گا. جب یہ تیسری نسلیں آ جائیں گی نا, وہ پوچھیں گی کہ جناب شہیر سیالوی جیسے نوجوان جن کے دونوں پاؤں میں راڈز اور پلیٹس اور نیلز اور یہ سارا ڈلا ہوا تھا اور بایاں بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا, اس کے باوجود وہ 2 مہینے گھر نہیں جاتا تھا. پورے پاکستان میں خود مختار پاکستان کی جدوجہد کرتا تھا کہ میری ریاست پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہو, اس کے فیصلے پینٹاگون میں نہ ہو, اس کے فیصلے پاکستان کی پارلیمان میں. جب وہ یہ کہتا تھا تو آپ اسے نظر انداز کرتے تھے. آپ لوگ سننے کو تیار نہیں تھے, نہ سنو, آپ لوگ کسی کو سننے بھی نہیں دیتے تھے. میں آج کہتا ہوں ہم آپ کے آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم چاہتے بڑے آرام سے اسلام آباد میں اپنی زندگیاں بسر کر سکتے تھے. پچھلے 12 سال سے جو لوگ میری جدوجہد کو جانتے ہیں, 12 سال سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور صرف وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے فیصلوں میں خود کفیل ہو, جو امریکہ سے اجازت نہ لے. ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا, 20 سال ہو چکے ہیں, معاہدہ پورا نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ ایک عدد باپ ہم نے بنایا ہوا ہے امریکہ کو, وہ بغیرت باپ جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہا. بھائی ہم نے 70,000 اپنے لوگ گوا دیے امریکہ کی جنگ میں. میرے مسجد, میرے دربار, میرے امام بارگاہیں, میرے اسکول, میرے کالج, میری یونیورسٹیاں, میرا اے پی ایس سب تباہ ہو گیا. کیا وہ امریکہ راضی ہوا؟ ہم نے قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا اپنی عزت اور غیرت, کیا وہ راضی ہوا؟ نہیں ہوا. ساری زندگی یس سر یس سر یس سر. ایک بار 9 سر کر کے تو دیکھ لو, کہو گھاس کھا لو, ویسے بھی کھا رہے. لیکن جب مرو گے تو لوگ بغیرت نہیں بولیں گے, کہیں گے غیرتی آدمی تھا, اپنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا تھا. تو لہٰذا ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. فقیر اور درویش کا کام میرے صحافی بھائیوں اذان دینا ہوتا ہے, ہم اذان دیتے رہیں گے, ہر گلی کوچے میں جا کے دیں گے, مسجد کی میناروں میں بھی دیں گے, درباروں میں بھی دیں گے, اور اسکول کالج یونیورسٹیوں میں بھی دیں گے, اور سڑکوں پہ بھی دیں گے. اور یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں, جو بجلی کا بوجھ اور بمب گرائے جا رہے ہیں عوام پہ, ہم پاکستان نظریاتی پارٹی یہ کہتی ہے کہ اگر عوام سکون سے نہیں رہے گی تو نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب سکون سے ہم آپ کو بھی نہیں رہنے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں ریلیاں نکالیں گے, دھرنے دیں گے, احتجاج کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ہو سکا پریشرائز کریں گے. جیلوں میں پہلے بھی گئے ہیں, ایک جیل وطنی کے علاوہ پاکستان کے سارے پرچے ہم نے جھیل لیے, مزید جھیلیں گے, اور جتنی دیر جیل میں رہیں گے ہمارا نظریے کو اتنا پروان ملے گا. ہمیں اس سے فکر نہیں, ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. میں اینڈ پہ صحافی دوستوں کے ہاتھ اٹھنا شروع ہو گئے سوالات کے لیے. میں دوبارہ شکر گزار ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ ملک بنائیں گے کہ اس کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں. جو خواب قائد نے دیکھا تھا, مجھے آج بھی وہ تصویر نہیں بھولتی جو نواب اکبر بگٹی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, جو ان کی تصویر تھی قائد اعظم سے ہاتھ ملاتے ہوئے. بعد میں کیوں ناراض ہو گئے, جی ایم سید کیوں ناراض ہو گئے, الطاف حسین کیوں سائٹ پہ ہو گیا؟ ہم لوگوں کی غلط پالیسیز تھی. ایک بار انہیں سینے سے لگایا تو ہوتا, ایک بار اپنے لوگوں کو ان کا ماتھا چوما تو ہوتا. کبھی پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا, کبھی بلوچستان کا یہ حال نہ ہوتا. پاکستان نظریاتی پارٹی سینے سے لگانے والی جماعت ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جدوجہد پوری کریں گے, اور اپنے تمام کارکنان سے میں کہتا ہوں جدوجہد کو تیز کرو, گھر گھر پارٹی کا پیغام پہنچاؤ. میرے بھائیوں میری بہنوں, انشاءاللہ 22 ستمبر انشاءاللہ تعالی 22 ستمبر کو بلوچستان کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ پاکستان نظریاتی پارٹی کوئٹہ میں کرے گی اور اپنا پاور شو کرے گی, اور اس میں بتایا جائے گا کہ ایک عام کسان مزدور ہاری کا نوجوان کس طریقے سے ان لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے جو آج تک پاکستان کو لوٹ کے کھا چکے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, بلوچستان پائندہ باد. دوستوں کے جو سوال ہیں آپ کھل کے سوال کریں, میں شام تک ادھر بیٹھا ہوں.
اچھا یہ جب تک سوال کرنے آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے پلیز, جتنی رسپیکٹ مجھے دینا ہے صحافی بھائیوں کو بھی دینا ہے پلیز. آپ نے کہا ہمارے جیسے خواتین کو جو ہے اپنے حقوق کے لیے جو ہے دیوان میں آنا چاہیے, لیکن آپ کو دیوان نہیں جانا چاہیے. اس وقت گوہر میں جلسہ ہونے جا رہا ہے, مختلف روٹ سے جو ہے نا راستے بند ہیں, کچھ مشکلات کا سامنا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں اس وقت یہی کہنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان کو بھی اور حکومت بلوچستان کو بھی, یہ قوم کی بیٹیاں ہیں. سمی دین بہن ہو گئی, امارنگ بہن ہو گئی, ایک اور بہن ہے, یہ جتنے بھی ہیں یہ قوم کی, ہاں جی وہ سب قوم کی بیٹیاں ہیں. یہ یہاں آ کے خواتین پارلیمنٹیرین سے پریس کانفرنسیں کروائی جاتی ہیں اور ان پہ تنقید کروائی جاتی ہے. میں اپنی اون بہنوں سے بھی کہتا ہوں, بلوچستان کی پارلیمانی جتنی بھی ہماری بہنیں پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ہیں, کہ یہاں پریس کانفرنسوں سے بہتر ہے جا کے ایک بار مارنگ کو اپنی قوم کی بیٹی سمجھ کے, اپنی بہن سمجھ کے سینے سے لگا لو. ڈاکٹر جب مریض کو پیار سے پوچھ لیتا نا ایک مرتبہ کہ جناب کیسے ہو آپ, ادا چا حال ہے, توڑا کی حال ہے جی, والو خیر ہے, تو اس کی آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے. سر یہ بتائیے, اسلام آباد جو کہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے اور ضلع کے تعاون سے کیمرے بھی رکھے ہوئے ہیں, مشہور تحفظ موومنٹ کے رہنما اور اسلامی شاعر کو وہاں پہ گلامن وزیر صاحب کو اعلیٰ درجات بلند فرمائے. بات یہ جی سوال تو سنیں جی جی یہ اس کو شہید کیا گیا, پھر بنو میں محمد مظاہرہ ہوا, امن مارچ ہوا, اس میں جو ہوا جو نہیں ہوا وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں. اگر اس ملک میں امن کے لیے لوگ نکلیں گے تو اس کی بنیاد بچائی جاتی ہے, اور جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے واپس اپنے علاقوں میں آباد کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, کبھی بھی جد و جہد کے بغیر, قربانیاں دینے کے بغیر ملک میں امن بھی نہیں آتا اور انقلاب بھی نہیں آتا. ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں, ہمارے بلوچ بھائیوں نے بھی دی ہیں, ہمارے پشتونوں نے بھی دی ہیں. جد و جہد کے بغیر نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنا آسان ہے؟ اتنا آسان ہوتا تو ہر بندہ لیڈر بنا ہوا ہوتا. یہ مشکل ہے, یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اٹس ناٹ دیٹ مچ ایزی. سر آپ نے کہا کہ مارنگ بلوچ ایک پرامن طریقے سے احتجاج کر, جبکہ مارنگ بلوچ جب یہاں آئی تو اس کے ساتھ نکاپوش اس طرح کے نوجوان ہوتے ہیں جو کوئٹہ کے حالات خراب کرنے کی بالکل ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی وہ نقصان ہے. بالکل. اس کے لیے انہوں نے ابھی تک کوئی وہ نہیں ہوئی. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں, اس ساری چیزوں کا سلوشن نہیں ہوا نا سر, میں آپ کو عرض کروں, پولیس ہے تو وہ بھی ہمارے دور سے, ہمارے اپنے ہیں, ہمارے ریاست کے ہے تو وہ بھی ہماری دور سے ہمارے جوان ہیں. اگر ہم مارنگ کو اپنے سینے سے لگا سکتے ہیں تو یہ جوان بھی ہم سینے سے لگا سکتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, میں اس وقت بطور محب وطن پاکستانی بات کر رہا ہوں. میں یہاں پنجاب سے آ کے اگر مارنگ بی بی کے خلاف باتیں کرنے لگ جاؤں تو کیا اس سے آگ پھیلے گی یا امن پھیلے گا؟ مجھے اس کا جواب دے دیں. میں نے تو میں آپ کو بات بتاتا ہوں. دیکھیں یہ بات بہت روشن کی طرح آیا ہے کہ کہاں سے کس کو بلایا جاتا ہے, اور ایک ہی گاڑی امام بارگاہ پہ دھماکہ کرتی ہے اور وہی گاڑی مسجد میں بھی دھماکہ کرتی ہے اور انڈین سپانسرڈ ہوتی ہے. اس طرح کے لوگ ہر دھرنے میں آتے ہیں, اور اس کو بالکل جہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ روکے, اسی طریقے سے دھرنے کی اور احتجاج کی انتظامیہ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ روکے. لیکن آپ ان کو یہ تو دیکھیں کہ وہ اتنے پریپیئرڈ نہیں ہیں. ان کو کتنے سال ہوئے ہیں؟ 2 سال ہوئے ہیں, 4 سال ہوئے ہیں. جو سیاسی جماعتیں ان کو 50 سال ہو گئے. جب وہ رائٹس کو نہیں روک سکتے تو ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے. میں اپنا بتا سکتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی احتجاجی دھرنے ہوئے, میں نے 4-5 مرتبہ اسلام آباد بند کیا. ہالینڈ اور فرانس کے گستاخانہ خاکوں کے خلاف OIC کا اجلاس بلوانے کے لیے لیٹر گورنمنٹ آف پاکستان سے ہم نے دھرنے دے کے لکھوایا. عورت مارچ کے نام پہ میرا جسم میری مرضی کے نعروں پہ جو پابندیاں تھیں وہ ہم نے دھرنے دے کے نکلوایا. ہم پہ شیلنگ بھی ہوئی, ہم پہ ربڑ بلٹس بھی چلی. جب ہمیں کہا گیا کہ ایمبولینس کا رستہ دے رہے ہیں آپ, لیکن ایمبولینس میں ایکسپائرڈ شیلز آ رہے ہیں جس سے پولیس آپ کو مارتی ہے, میں نے کہا ایمبولینس میں ایٹم بم بھی آئے تو اس کو نہیں روکنا کہ کوئی نیگیٹو امیج نہ جائے. اور پولیس والا سوٹی مارے تو اسے سینے سے لگا کے آنکھوں کو چوم لو, ماتھے کو چوم لو. وہ ریاست کے جو حکم ہے وہ اس کا حکم ہے. ہم لوگوں کی محبت یہ ہوگی کہ ہم لوگوں نے کوئی ویک پوائنٹ نہیں دینا. یہاں ویک پوائنٹ ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ماضی میں آپ خان شخصی اور اشرف علی کی حکومت کو آپ نشانہ بناتے رہے. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئین تحفظ پاکستان کا ایک موومنٹ شروع کیا ہے جس میں وہ ملک بھر میں احتجاج کر رہے ہیں. تو اگر آئین کے تحفظ کے لیے
وہ اکٹھے ہو رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں، تو کیا آپ ان کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال اور دوسری بات یہ کہ افغانستان میں آپ کے کئی تقاریر میں یہ بھی ہے کہ اگر طالبان کی حکومت آ جائے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، تو آج ان کی حکومت ہے اور حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ وہاں سے پاکستان میں جو تنوع ہے وہ ایک لہر یہاں پہ جاری ہے. بالکل. آپ کو کیا؟ دیکھیں آپ نے بڑے ٹیکنیکل سوال کیے ہیں دونوں، لیکن پہلے سوال میں تھوڑی سی تصحیح کرنی پڑے گی. محمود خان اچکزئی صاحب میں اور اشرف غنی صاحب میں فرق ہے. وہ یہاں کے سیاستدان ہیں، یہ وہاں کے سیاستدان ہیں. جہاں تک بات ہے کہ تحفظ آئین کی جو موومنٹ چل رہی ہے، کیا پاکستان نظریاتی پارٹی اس پہ شمولیت کرے گی یا نہیں کرے گی، میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی فسطائیت اور یزیدیت کے خلاف نکلنے والی تحریکیں پاکستان نظریاتی پارٹی سب کی حمایت کا اعلان کرتی ہے. اور آپ اگر پتہ کر لیں تو علی محمد خان صاحب سے ہماری بات چل بھی رہی ہے اس سلسلے میں. اس کے بعد آتے ہیں، آپ کا دوسرا سوال تھا ریگارڈنگ افغانستان. دیکھیں میرے بھائی، ہمیشہ سے پراکسیز نے رول پلے کیا. میرا ایک سوال ہے صرف کہ انڈیا بینگ اے ہندو اسٹیٹ، اس کا اچھا انفلوئنس ہے ایران اور افغانستان میں. ہم بینگ اے مسلم اسٹیٹ، ہمارا اچھا انفلوئنس کیوں نہیں ہے؟ امریکہ بینگ اے کرسچن اسٹیٹ، اس کا اچھا انفلوئنس ہے تمام عرب ممالک میں. ہم بینگ اے مسلم اسٹیٹ، ہمارا اچھا انفلوئنس کیوں نہیں ہے وہاں پہ؟ کہیں نہ کہیں فیلئر دونوں طرف سے ہوتا ہے. یہاں پر امریکہ آگ لگائے گا، وہاں پر انڈیا آگ لگائے گا. جب امن کے مذاکرات ہوتے ہیں وہ اپنا رشتہ بھیج دیتا ہے ڈرون اٹیک پھینک کے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ دہشت گرد کو نہ مارو، دہشت گرد کی ماں کو مارو جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، جو اس کو سپانسر کر رہا ہے باہر بیٹھ کے. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کی اگزامپل دیتا ہوں. آپ کو ایک کرائے کا قاتل آ کے قتل کر دیتا ہے، خدا نہ خواستہ. آپ کے لوائقین کرائے کے قاتل کے پیچھے بھاگیں گے صرف، یا اس کو سپانسر کرنے کے پیچھے والے کے پیچھے بھاگیں گے کہ تمہیں سپورٹ کون کر رہا ہے؟ اصل تو بندہ وہ ہے. اٹس ناٹ دا گن، اٹس مین بیہائنڈ دا گن. تو وہ امریکہ ہے جو لڑوا رہا ہے، جو کبھی بھی نہیں چاہتا اس خطے میں امن ہو. وہ بدرمنی، یہ بات غور سے سنیں. سینٹرل افریقن ریپبلکس میں کار میں کیا ہو رہا ہے، یہ سیاستدانوں کو نہیں پتہ ہوتی یہ باتیں. یہاں پر ریونیو کے بھی وہ انچارج لگائے ہوتے ہیں جن کو شاید نام نہ لکھنا ہوتا ہو. بات یہ ہے کہ میرے بھائی، آپ سینٹرل افریقن ریپبلکس کی ہسٹری کو دیکھیں. اقوام متحدہ کیا کرتی ہے؟ امریکہ کیتھولک، پروٹیسٹنٹ اور آرتھوڈاکس تین اسکول آف تھاٹ ہیں کرسچینٹی کے، جس طرح ہمارے سنی شیعہ دیوبند یا سنی شیعہ وہابی ہیں. اس طریقے سے ان کے تین اسکول آف تھاٹ ہیں. دو کو لڑوا دے گا اسلحہ دے کے. کن جگہوں پہ لڑوائے گا؟ جہاں پر زمین کے نیچے سونے ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، جہاں پر زمین کے نیچے آئل گیس اینڈ کول ہوتا ہے، وہاں لڑوائے گا. پھر بی بی سی، سی این این، فاکس نیوز کو بھیجے گا کہ ان کو کوریج دو اور بولو کہ اقوام متحدہ اور امریکہ آئے، ہماری مدد کرے اور امن لائے. اور جب امریکہ کے لیے امن لاتا ہے نا، وہ آتا ہے امن لانے کے لیے، تو وہ وہاں سے سارے سونے ہیرے جواہرات جب تک لے کے نہیں چلا جاتا تب تک وہاں پر امن نہیں آتا. اسی طریقے سے وہ اس خطے میں بھی چاہتا ہے کہ کبھی امن نہ آئے، کیونکہ ہم نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، ہم اسے چپتے ہیں. اور اس طریقے سے اس کے اعلی کار ہر جماعت میں بیٹھے ہوئے ادھر. کیوں پاکستان خود مختار نہیں ہو رہا؟ کیوں یہ سر اپنے فیصلے نہیں کر رہا؟ کیونکہ ہمارے تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنما جو ہیں، ان کے بیوی بچے بھی باہر ہیں، ان کی جائیدادیں بھی باہر ہیں، ان کے سوئس اکاؤنٹس بھی باہر ہیں. آپ مجھے بتائیں، جس کے بزنس برطانیہ کے ساتھ چل رہے ہوں، کیا وہ نواز شریف کبھی برطانیہ کو آنکھیں دکھا کے بولے گا کہ مانچسٹر میں میرے 2 پاکستانی بچوں کو کیوں روندا گیا پولیس کی جانب سے؟ جس کے کاروبار وہاں پہ چل رہے ہو، کیا وہ نواز شریف پوچھے گا کہ تم اسرائیل کی اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو، تم اسے ملٹری کیوں پرووائڈ کر؟ نہیں پوچھے گا. تو یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب پیچھے سے ڈوریں ہلائی جاتی ہیں. تو آپ کی جو آپریشن کی بات ہو رہی ہے، استحکام پاکستان، اس کی بات ہے. عزم استحکام. دیکھیں، اس پہ تو گورنمنٹ نے خود کلیئر کر دی ہے کہ یہ کوئی آپریشن نہیں ہے. یہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جب خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ بولا تھا تو امریکہ ناراض ہو کے اس کی حکومت گرا گیا تھا. اور جب یہ حکومت آئی تو چین ہم سے ناراض ہو گیا کہ تم امریکہ کے تابع دار ہو. تو پھر چین کو راضی کرنے کے لیے چین نے کہا جناب ہم سی پیک پہ جو آپ کو سپانسر کر رہے ہیں کسی اعتبار سے وہ ہم واپس لے رہے ہیں، لہٰذا ہم لوگوں کو تو سیکیورٹی نہیں مل رہی. ہم نے کہہ دیا ہم عزم استحکام کر رہے ہیں. پھر جناب وہاں سے چین راضی ہو گیا جو ناراض تھا. جیسے وہ راضی ہوا تو وہی امریکن کانگریس جو نواز شریف کی حکومت لائی تھی، اس نے کہا یہ تو الیکشن ہی بوگس تھا. تو ثابت کیا ہوتا ہے پھر مڑا کے کہ امریکہ عمران خان کا، نواز شریف کا، زرداری کا دشمن نہیں ہے، پاکستان کا دشمن ہے. وہ یہاں پر امن نہیں ہونے دیتا. تو ساری زندگی یہ سر بول رہے ہو میرے بھائی، ایک بار نو سر بول دو نا، کیا جاتا ہے؟ ویسے بھی تو بھوک پیاس سے مر رہے ہو، عزت دار طریقے سے مرو گے. سر صاحب، 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ کل گورنر جو جلسہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے، ریاست اور حکومت نے راستے بند کر دیے. ہاں جی. کیا آپ اس عمل کی مذمت کرتے ہیں؟ نمبر 2 یہ کہ مہاجر بلوچ نے تمام جو جماعتیں ان کو شرکت کی
دیکھیں ہمیں ابھی تک دعوت نہیں آئی، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، ریاست سے ضرور کہوں گا کہ بیٹھیں، میز پہ بیٹھیں، دھرنوں کے بعد بھی، ریلیوں کے بعد بھی، گتھم گتھا ہونے کے بعد بھی، لڑائی جھگڑوں کے بعد بھی جرگئی ہوتے ہیں اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سینے سے لگا کے بیٹھتے ہیں۔ آپ آج بیٹھنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کبھی اس طرح کے جلسوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بالکل مذمت کرتے ہیں کسی بھی قسم کی آئینی اور جمہوری تحریک کو اگر آپ روکیں گے۔ میں اس طرح کا سیاستدان نہیں ہوں گھما پھرا کے بات کروں، میں کرتا ہوں مذمت۔ اگلا سوال کریں۔ میرا کل جلسہ ہے راولپنڈی میں اور پچھلے مہینے کا شیڈیول ہے، بلکہ صرف پنڈی کا نہیں پورے پاکستان کا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔